جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کیرل کا ایک نوجوان شہاب چتر نام کا، وہ ان دنوں سرخیوں میں ہے کیونکہ انہوں نے پیدل حج یاترا پر جانے کا قصد کیا اور وہ نکل چکے ہیں اپنے گھر سے۔ اس کو لے کر کے عوام میں ایک طریقے سے کنفیوژن کی استھتی ہے، کیونکہ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شہاب کا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ شہاب کا یہ عمل قابل تحسین ہے۔ ایسی صورت میں عام انسان جب اس بات کو سنتا ہے تو اس کے اندر کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ایک ایسے شخص سے بات کی جائے جو نہ صرف قرآن و حدیث کو اچھے سے سمجھتا ہو بلکہ حالات حاضرہ پر نظر بھی رکھتا ہو۔ تو دنیاوی معاملات اور قرآن و حدیث ان دونوں کے کمبینیشن کے ساتھ ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم عالم دین مولانا مسعود عالم ندوی صاحب سے بات چیت کریں۔ تو مولانا مسعود صاحب، سب سے پہلے آپ کا ہمارے اس چینل پر سواگت ہے، اور سب سے پہلے تو آپ مختصراً شہاب کے معاملے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اس کے بعد مزید آپ سے بات چیت کی شروعات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب سلیم آزاد صاحب۔ آج جو موضوع آپ نے چھیڑا ہے، میری نظر میں یہ اتنی زیادہ اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا میں، مین اسٹریم میڈیا میں بھی اور الگ الگ جگہوں میں اس کو بہت زیادہ موضوع بحث بنایا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی ایسا عمل ہو یہ مطلب شریعت میں جس کی کوئی وضاحت نہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن شریف میں سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ آواز لگا دیجئے، حج کے لیے لوگ پیدل بھی آئیں گے، سواری پہ بھی آئیں گے، دنیا کے ہر گوشے سے چل چل کے آئیں گے، اور چنانچہ ہر دور میں اپنی اپنی سہولتوں کے مطابق لوگ آتے جاتے رہے ہیں۔ ابن کثیر میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ اس آیت کے ضمن میں علماء کا ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ ذکر میں پیدل چلنے کو مقدم کیا گیا ہے، یہ افضل ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ سوار ہو کر حج کیا ہے، کئی موقعوں پر جنہوں نے پیدل چلنے کی نظر مانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے، لہٰذا سواری پر سوار ہو کر ہی حج کرنا افضل ہے۔ معاملہ صرف افضلیت کا ہے، یہ افضل ہے کہ وہ افضل ہے، یہ مسئلہ حلال و حرام کا نہیں ہے، جائز و ناجائز کا نہیں ہے، یہ تو سچویشن کا ہے، حالات کا ہے، موقع کی نزاکت کا ہے۔ کوئی عام کلچر بھی نہیں ہے کہ آدمی پیدل ہی حج کرے، لیکن اگر کسی کے اندر ہمت ہے، شوق ہے، ولولہ ہے اور شریعت کی طرف سے گنجائش موجود ہے، آیت قرآنی میں پیدل حج کا ذکر بھی موجود ہے، تو ایسے میں اس پر کوئی واویلا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ واویلا سے بات یہ آئی کہ واویلا اس لیے بہت زیادہ مچا کیونکہ پاکستان کے ایک عالم دین ہیں مفتی طارق مسعود صاحب، جب ان کا ریئیکشن اس پر سامنے آیا تو انہوں نے اس بات کو یہ کہہ دیا کہ بجائے اس کے کہ ان کو ثواب ملے گا الٹا گناہ ملے گا، اس طرح کی بات کہی۔ تو اس سے اور لوگوں میں ایک طریقے سے کنفیوژن پھیل گیا کہ اگر ایک نامور عالم دین اس طرح کی بات کہہ رہا ہے تو ضرور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ دلیل ہوگی۔ تو آپ ان کی اس بات پر کیا ریئیکٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ وہیں دوسری طرف تردید کے بہت سارے بیانات آنے لگے علماء کی طرف سے، تو مفتی طارق مسعود صاحب نے آخر اس طرح کی بات کیوں کہی ہوگی؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس سلسلے میں؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے کیوں کہی تھی، کیا ان کی سمجھ ہے، کس سیاق میں، ہم اس پر ذکر کرنے کے بجائے شریعت کی رہنمائی کیا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہم نے آیت پیش کی کہ پیدل حج کا ذکر موجود ہے اور سواری پر ذکر حج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ علماء کرام اس کو زیادہ بڑا جو گروہ ہے وہ اسی کو افضل مانتا ہے، لیکن اگر کسی کے اندر ہمت ہے، حوصلہ ہے، ان کے عزائم ہیں، اہداف ہیں، اور ایسا تو ہے نہیں کہ بس وہ نکل پڑے ہیں بغیر تیاری کے، ارادے کے، انہوں نے ساری کارروائیاں مکمل کی ہے، ویزا پروسیس، ودیش منترالیہ میں اپلیکیشن دینا، کہاں رکنا ہے، کس طرف سے گزرنا ہے، کیا عزائم ہوں گے، کتنا وقت لگے گا، کیسے واپسی ہوگی، ایک تیاری انہوں نے کی ہے۔ تو شریعت کسی ایکسپریمنٹ سے، تجربے سے تھوڑی نہ روکتی ہے۔ ایک آدمی سفر کرتا ہے سواری سے تو اس کی اپنی حصولیابیاں ہیں، پیدل سفر کرتا ہے تو اس کی اپنی حصولیاں ہیں، اور کچھ لوگ خطرات کی بات بھی کر رہے ہیں، تو ہم اس پر یہ کہنا چاہیں گے خطرہ تو جہاز کے سفر پر بھی موجود ہے، کتنے لوگ چلتے ہیں، ممبئی میں انتقال ہو جاتا ہے، کولکاتہ میں ہو جاتا ہے، حج کے ارکان سے پہلے ہو جاتا ہے، موت کا ایک وقت معین ہے، وہ اس طرح بھی ممکن ہے، اس طرح بھی ممکن ہے، اور راستے پہلے کی طرح پرخطر بھی نہیں ہیں، پرامن بھی ہیں۔ آپ دیکھیے کس طریقے سے والہانہ استقبال بھی الگ الگ جگہوں پر ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو موضوع بحث بنانے کے بجائے ان کی ہمت اور حوصلے کی داد دیتے ہوئے ودیش منترالیہ نے ان کو اجازت دے دی ہے، لوگ
دیکھ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے, اس کو زیادہ لیکن لوگ, بہت سارے لوگ, ہم جیسے لاکھوں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, 4 سے 5 گھنٹے میں آسانی کے ساتھ آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں, تو اپنے آپ کو اتنا مصیبت میں ڈالنا. اور قرآن پاک کی ایک آیت ہے غالباً, لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ, یعنی اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایسی صورت میں جیسے ظاہر ہے کہ وہ ہندوستان سے پاکستان جائیں گے, پھر ایران جائیں گے, پھر عراق جائیں گے, پھر کویت کے راستے سے سعودی عرب میں انٹری کریں گے. اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں تو والہانہ استقبال ہوا جیسا کہ آپ نے کہا, ہم سب نے دیکھا بھی, لیکن پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے, ایران میں بھی ہو سکتا ہو, عراق میں بھی ہو, کویت میں ہو. لیکن جب ہم سعودی عرب میں وہ انٹری کریں گے, اور سعودی عرب میں عام طور پر ایک گاؤں اور دوسرے گاؤں کا جو فاصلہ ہوتا ہے وہ 200 300 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے. تو یہاں تو تھوڑی تھوڑی دور پر گاؤں مل جاتا ہے, تو کوئی دقت نہیں ہے, مسجد ہے, رکنے کا انتظام ہے, ساری چیزیں ہیں. لیکن وہاں 200 کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں, تو ظاہر ہے انہیں خیمے کا استعمال کرنا پڑے گا, ٹینٹ کا استعمال کرنا پڑے گا, اس میں رات میں انہیں گزارنا پڑے گا. تو ایک طریقے سے ممکنہ طور پر کہہ سکتے ہیں خطرات تو درپیش ہی ہیں. ریگستان میں نہ جانے کس طرح کے حادثات کا سامنا کرنا پڑ جائے انہیں. یہ لوگوں کے کنسرن ہے ان کے اس سفر کو لے کر کے, اس معاملے کو لے کر کے آپ کی کیا رائے ہے؟ اصل میں ایڈونچرز کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. یہ ایک بہت ہی اہم ہے. دنیا میں جنہوں نے تاریخ لکھی ہے, ملکوں کو فتح کیا ہے, دنیا کے سامنے انکشافات اور ڈسکوریز جنہوں نے دی ہے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بڑا جوخم اٹھایا ہے انہوں نے. تو اس کو اس پس منظر میں لیا جانا چاہیے اور اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک رائے بتائیے, ایک کنکریٹ کنکلوژن کی شکل میں, تاکہ لوگ اپنی ایک رائے بنا پائیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. اصل میں دیکھیے, ایک ہوتا ہے کہ چلو پیدل کا ماحول بنائیں, اس کے نتیجے میں تو بڑی مشقت ہو جائے گی, اس کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی. لیکن اولو العزموں کو, حوصلہ مندوں کو, جو ایکسپریمنٹل سائنس ہے, ریسرچ پوائنٹ آف ویو ہے, ممکن کر دکھانے کا ایک جو ولولہ ہوتا ہے, اس کی قدر افزائی ہونی چاہیے. شہاب کے اس سفر کو اسی سیاق میں لیا جانا چاہیے. اور ویسے یہ کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے بھی نہیں, افضل کا مسئلہ ہے, غیر افضل کا مسئلہ ہے, بہتر کا معاملہ ہے. اور انہوں نے اس کے لیے تیاریاں کی ہیں باقاعدہ, ودیش منترالے سے لے کے پروسیس سارے, پوری پلاننگ طے کی ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں اسٹے کرنا ہے, کس جگہ کیا کرنا ہے. وہ کوئی معمولی سطح کا نارمل انسان نہیں ہے کہ وہ ایب نارمل راستے پہ آ گیا ہے, لہٰذا اس کو روکنا ضروری ہے. اس نے اس کے لیے وہ پہلے بھی سعودی عرب میں رہ چکا ہے اور اس نے انٹرنیشنل اسفار کیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کوآپریٹ کرنا چاہیے, اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور ان کے وہ کیا اس سفر سے نتائج لے کر سامنے آتے ہیں, دنیا کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. حرام تو ہے نہیں کہ اسٹرکٹلی ان کو منع کر دیا جائے. آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کچھ لوگوں کو منع کیا پیدل حج کے تعلق سے, تو ان کے پیچھے کی کیا وجوہات آپ کو لگتی ہیں؟ 2 روایتیں ہیں اس سلسلے میں, ترمذی شریف میں دونوں مذکور ہیں. ایک تو ایک خاتون ہے اور دوسرا معذور ہے. شہاب تو 30 سال کے جوان ہیں. تو اس اعتبار سے گنجائش ہے اور ایک کہہ سکتے ہیں مباح عمل ہے, جا سکتے ہیں, کوئی دقت نہیں. تو شکریہ مولانا مسعود صاحب. دراصل آپ نے قرآن حدیث کی روشنی میں ان تمام لوگوں کے کنفیوژنس دور کر دیے جو پس و پیش میں تھے مفتی طارق مسعود صاحب کے بیان سننے کے بعد, اور بہت سارے لوگوں کے آرا سامنے آ رہے تھے. تو اس کے بعد میں آپ کی اس وضاحتی بیان سے بہت سارے لوگوں کے کنفیوژن دور ہوئے ہوں گے کہ دراصل جو شہاب چتر کا عمل ہے وہ انکریجبل ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے, اس کو ڈسکریج نہیں کیا جانا چاہیے. اور آپ نے ایک اپنی طرف سے ایک نیا پہلو جوڑا کہ اس کو ایڈونچر کے پہلو سے بھی لیا جانے کی ضرورت ہے, نہ صرف یہ کہ ایک مباح عمل ہے, بہتر عمل ہے, اور بلکہ ایک ایکسپلور کریں گے, دنیا جہان کی طرح طرح کی چیزیں دیکھیں گے. تو جس طریقے سے سلاطین ہوا کرتے تھے, جان جوخم میں ڈال کر فتوحات کیا کرتے تھے, اس طرح کے کمپیریزن میں بھی اس چیز کو دیکھا جا سکتا ہے. دوستو, اس پورے وشے پر اور ہماری اس بات چیت پر آپ کی کیا رائے ہے, ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور اپنی پرتکریا دیجیے. اور ہمارے چینل پر اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجیے. بغل میں گھنٹی کا نشان بنا ہوگا, اس کو دبا کر آل پہ سیٹ کر لیجیے تاکہ جیسے ہی میں ویڈیو اپلوڈ کروں فوراً اس کی جانکاری آپ کو مل جائے. الفا ہاسپٹل اینڈ ٹراما سینٹر, انجینئرنگ کالج چوراہا, سیتاپور روڈ, لکھنؤ.